اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبجان آپ سے مخاطب ہیں۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی روز شہادت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امام کا جو امر ہے، امام کی جو احادیث ہیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو 40 احادیث منتخب ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے امام آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور امام نے آپ کو کیسی تعلیم دی ہے، اور یہ امام کس قدر عظمت کے حامل ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ رہے، برائی سے دور، اچھائی سے منسلک رہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت باقی رہ جائے۔ ایسی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سیرت اور کردار پر عمل کیا جائے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت گمراہ انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاک و پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کا دم بھی بھرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اعمال ان شخصیات سے ہم آہنگ نظر نہیں آتے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عظیم کرداروں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ امام کی عمر مبارک چونکہ صرف 25 سال اور کچھ مہینے رہی، اس وجہ سے آپ کی بہت زیادہ طویل سوانح عمری ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، اور جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں یا جو بھی محفلیں آپ کے بارے میں برپا ہوتی ہیں، اس میں امام کے چند بس مناظرے اور چند گفتگو، تھوڑی سی گفتگو جو بادشاہوں سے ہوئی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اصل اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، تو ان کے امر کیا ہیں؟ وہ ان کے امر جو وہ کہتے ہیں، جو ان کی سینگ ہیں، جیسے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے وہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں، جیسے وہ ہمارے کردار و عمل کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہیں جو ہمیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس میں بہت ہی کم اس سلسلے میں تذکرہ ہوتا ہے۔ جلوہ نور کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں، اور جو ہے اس میں سے ہم آپ کے سامنے چیدہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا امام کی سوانح عمری کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ بچوں کے لیے خاص طور سے کہ آپ کا اسم مبارک محمد ہے، مشہور لقب تقی ہے، اور کنیت ابو جعفر ہے۔ تاریخ ولادت آپ کی 10 رجب ہے، اور تاریخ شہادت 29 یعنی 29 ذی قعدہ ہے، 220 ہجری۔ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ شیخ مفید، علامہ طبرسی، علامہ ابن شہر آشوب جیسے علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا کا امام محمد تقی کے علاوہ اور کوئی فرزند نہ تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل لوگ امام علی رضا کو لا ولد ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، جس طرح لیکن پروردگار عالم نے ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما کے اسحاق اور یحییٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی بنایا، اسی طرح حضرت امام علی رضا کے اس فرزند کی ولادت اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دراصل ارباب حکومت کا تو مدعا ہی یہ تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہدایت منقطع ہو جائے، تاکہ ان پاکیزہ ہستیوں کے علمی اقتدار اور روحانی اثرات سے حکومت کو جو خطرہ تھا وہ ٹل جائے۔ اسی لیے حکومت کا مفاد اسی بات میں تھا کہ امام علی رضا لا ولد مشہور رہیں، اور انہوں نے اور زیادہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ امام کی کوئی اولاد نہیں ہے، امام لا ولد ہیں۔ اس کے علاوہ مفاد پرست گروہ جیسے
فرقہ واقفیہ کے ماننے والے جو اپنے دنیاوی مفاد کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی حضرت امام علی رضا کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، اور آپ کا لاولد ہونا آپ کی امامت کے خلاف دلیل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کسی نے امام کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تم نے یہ کیسے جان لیا کہ میرے بیٹا نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم چند روز گزرنے والے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا، یعنی فرقان، جیسے قرآن ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد تقی علیہ السلام جو ہیں، جو میرا بیٹا ہوگا، وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نے مخالفین کے اعتراضات کا سد باب کر کے سلسلہ امامت کے تسلسل کی توثیق فرمائی، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی کمسنی کے باوجود جب آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو دنیا نے آپ کی علمی بصیرت، آپ کی تبلیغی صلاحیت اور آپ کے تدبر و حکمت کو اچھی طرح جانچ کر یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آل محمد میں اول و اوسط آخر سب محمد ہیں، رسول کی مشہور حدیث ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ان کے چھوٹے اور بڑے میں بلحاظ سن و سال، علم و حکمت اور عصمت و طہارت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ اقوال کس قدر علمی صداقت کے آئینہ دار ہیں۔ حضرت امام محمد تقی جواد کو اپنے والد سے فیض علم و تربیت حاصل کرنے کا بہت کم موقع ملا۔ ابھی آپ کا سن مبارک صرف 6 سال کا تھا کہ مامون الرشید نے آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا کو مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا، اور ساتھ میں یہ ایک شق بھی لگا دی تھی کہ آپ کے اہل و عیال مدینہ ہی میں رہیں گے۔ دیکھیں کتنا مشکل امر تھا امام کے لیے، کہ بالکل اجازت نہیں تھی کہ امام جو ہے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے جا سکیں۔ اسی عالم غربت میں غریب الغربا امام علی رضا کی شہادت واقع ہوئی، اور 8 سال کی مختصر سن میں عہدہ امامت کی عظیم ذمہ داریاں امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق ہو گئیں۔ خاندان رسالت کی عظمت سے ناواقف اور سلسلہ امامت کی بزرگی سے بے بہرہ لوگ اسی غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ علمی کمال اور روحانی اقتدار جو ائمہ اہل بیت کا امتیاز رہا ہے، اس سے امام جواد اپنی کمسنی کی وجہ سے محروم ہوں گے۔ لیکن عباسی خلیفہ مامون رشید جب ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا تو اسے آپ سے گفتگو کا موقع ملا۔ جب مامون نے آپ کے علم کا امتحان لینا چاہا تو آپ نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا جو خاندان رسالت کا اختصاص ہے۔ فرمایا، اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین وقت اپنے بعض سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے ہم اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے یہ کیا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی مچھلی لے کے اپنے ہاتھ میں چھپائی تھی اور کہا تھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب اللہ کی حجت، اللہ کے رسول، اللہ کے چنیدہ جو ہے نا گہوارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اس کی طرف سے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ وہ نہیں ہے کہ 50 سال کے سن میں جا کے اتنا علم حاصل کرے کہ پھر جو ہے نا وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اس کی مرضی ہے تو وہ گہوارے میں بتا دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، علم کتاب ہے میرے پاس، آپ سوچیں ذرا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، مگر یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
تو جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام جو ہے نا صرف 8 سال کے سن میں امامت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا علم چاہے وہ عطا کرے، اور جس کو چاہے جس منصب پہ جس عمر میں چاہے اس کو فائز کر دے۔ تو مامون الرشید امام کی علمی فضیلت سے متاثر ہو کر آپ کو دارالحکومت لے گیا۔ پھر اپنی مصلحتوں کے تحت اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام سے کر دے۔ عباسی خاندان کے لوگ اس بات کو اپنے دنیاوی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب مامون رشید نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تھا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا، تو اس وقت بھی عباسی امراء نے اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ اب جب امام کے کم سن فرزند کی بابت مامون کی تجویز سامنے آئی تو اس پر بھی عباسی خاندان کے لوگ سخت معترض ہوئے۔ مامون نے بتایا کہ امام کی علمی فضیلت کو جواز بنایا جا رہا ہے کیونکہ امام کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو امام کی لائف ہسٹری اور پھر آپ کی سینگ کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔